الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله العظيم. دوستو، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تو میرا فرم بردار بندہ بن جا. اذ قال له ربه اسلم، اس کا حاصل یہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اس بات کا، اللہ کے اس حکم کا یہ جواب دیا، اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کا مطیع اور فرم بردار بنتا ہوں. یعنی میں ہمیشہ اس کا مطیع و فرم بردار بن کر رہوں گا. حاصل کیا؟ بات تو سمجھ میں آئی گئی، اور آسان الفاظ میں کہا جاوے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تجھے ہمیشہ میرا فرم بردار بن کر رہنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قبول کیا اور عہد کیا کہ میں ہمیشہ آپ کا فرم بردار بن کر رہوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس عہد و پیمان پر ثابت قدم رہے، پوری زندگی ثابت قدم رہے. عام حکم اللہ کا جو بھی آپ کے پاس آیا وہ بھی مانا، اور مشقت والا جو حکم آیا وہ بھی مانا، اور مشقت سے بھی آگے بڑھ کر جو آزمائش اور امتحان والا حکم آیا وہ بھی مانا. اور بندہ مومن کو، بندہ مسلمان کو، بلکہ ہر انسان کو ایسا ہی کرنا چاہیے، ایسا ہی بننا چاہیے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ مدینے والوں کے سامنے یہی بات رکھی تھی
کہ تم کو میرا کہنا ماننا ہوگا، نشاط میں بھی، چستی کی حالت میں بھی، طاقت کی حالت میں بھی، اور سستی اور کمزوری کی حالت میں بھی۔ خوشی میں بھی، غمی میں بھی میرا حکم ماننا ہوگا۔ تو انہوں نے بھی یہ عہد کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی کو بیعت کہتے ہیں۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر مومن کو ایسا بننا ہے۔ انبیاء اسی واسطے بھیجے گئے، کتابیں اسی واسطے اتاری گئی، یہ وعظ و تقریر، یہ دعوت و تبلیغ سب اسی واسطے ہیں، یہ خانقاہ سلوک سب اسی واسطے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ہر مہینے بات شروع کرنے سے پہلے میں یہی بات یاد دلاتا ہوں آپ کو۔ ہر عمل کی ایک نیت ہوتی ہے۔ آپ دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، یہاں گھنٹوں بیٹھ کر آپ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سنتے ہیں، اس میں ہماری نیت کیا ہو؟ ہماری نیت یہی ہو کہ ہم اللہ کے مطیع و فرمانبردار، شریعت کے پابند بن جائیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسری غرض نہیں ہے۔ بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ ہمارے اس اجتماع کی، ہماری اس کوشش کی، ہماری اس حرکت کی، تحریک کی اور کوئی دوسری غرض نہیں ہے کہ ہم متقی بن جائیں، شریعت کے پورے پابند بن جائیں، اللہ کے پورے فرما بردار بن جائیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری غرض نہیں۔ درمیان میں میں نے آپ کو یہ بات بھی یاد دلا دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس عہد و پیمان کے اتنے پابند رہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کی تعریف فرمائی۔ کتنی جگہ، کیسے کیسے، اس کے بجائے میں آپ کو صرف دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اس میں سے بھی میں صرف اس جز کا مطلب بیان کرتا ہوں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً ابراہیم اللہ کے فرما بردار تھے۔ ایک ترجمہ، یقیناً ابراہیم اللہ کے فرما بردار رہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ پوری آیت کا ترجمہ، پوری آیت کی تفسیر میں وقت زیادہ لگ جاتا ہے۔ شاکرا لانعمہ، یہ بھی اطاعت اور فرما برداری ہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ یہ بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کی اطاعت و فرما برداری کی تعریف فرمائی قرآن پاک میں۔ دیکھو دوستو، بندے مومن کو ایسا ہونا چاہیے جو حکم سمجھ میں آوے اس پر بھی عمل کرے، جو سمجھ میں نہ آوے اس پر بھی عمل کرے، جس میں نفع نظر آوے اس پر بھی عمل کرے، جس میں کوئی نفع نہ نظر آوے اس پر بھی عمل کرے۔
جس کا کوئی اجر و انعام ہو اس پر بھی عمل کرے، اور جس کا کوئی اجر و انعام نظر نہ آتا ہو اس پر بھی عمل کرے۔ دیکھو دوستو، آپ سب جانتے ہیں میں وعظ نہیں کہتا، میں کچھ سمجھاتا ہوں۔ میری یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس کو دل میں اتارو اور علم کے وقت، سوچنے کے وقت، عمل کے وقت اس بات کو ذہن میں رکھو۔ میں دوبارہ اس بات کو کہتا ہوں، اللہ کا وہ حکم عقل میں آوے، سمجھ میں آوے تو بھی مانے، اللہ کا وہ حکم عقل اور سمجھ میں نہ آوے تو بھی مانے، اس میں کوئی نفع نظر آ رہا ہو تو بھی مانے، کوئی نفع نظر نہ آ رہا ہو تو بھی مانے۔ جن کاموں سے روکا گیا ہے اگر اس میں کوئی نقصان دکھائی دے رہا ہو تب بھی مانے اور نہ کرے اس کام کو، اس میں کوئی نقصان نہیں دکھ رہا ہو تب بھی مانے، یعنی اس کام کو نہ کرے جس سے روکا گیا۔ جس پر کوئی اجر و انعام ہو وہ بھی مانے، اور جس پر کوئی اجر و انعام نہ ہو وہ بھی مانے۔ بندگی کا تقاضا، اطاعت فرما برداری کا تقاضا یہ ہے۔ یہ موضوع دوسرا ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا میں عرض کرتا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ آیت شریفہ ہے یہ 70ویں پارے کی۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ کچھ لوگ کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ ان اصابہ خیر اطمأن بہ، کس طرح سے ہے بھائی پڑھیو؟ چلو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ان کو خیر اور بھلائی پہنچتی ہے تو وہ مطمئن ہوتے ہیں، اور اگر ان کو کچھ آزمائش پیش آ جاتی ہے انقلب علی وجہہ، تو وہ اب الٹے پاؤں لوٹ جاتے ہیں، پھر اللہ کا حکم نہیں مانتے، اللہ کے دین پر قائم نہیں رہتے۔ تو یہ نہیں، یہ نہ بندگی ہے نہ اطاعت ہے، یہ تو خود غرضی۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہی ہے، چونکہ ایمان کی وہ صفات جو ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر راسخ نہیں ہے۔ یہ جس کو ہم بالکل دیہاتی زبان میں کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ، کڑوا کڑوا تو، نہیں نہیں نہیں، ایسا میری یہ بات ابھی بھی ذہن میں رکھیے۔ میں اسی واعظ میں، اسی بات میں، آج ہی کے واعظ میں آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ میرے دوستو، اس کے باوجود اللہ کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کو کبھی بھی محروم نہیں کرتا، ضرور بھی ضرور اجر و انعام عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کا تذکرہ فرمایا، تعریف فرمائی، ان کے شکر گزار ہونے کا ذکر فرمایا، اس کی تعریف فرمائی، اور پھر کیا فرمایا؟ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ہم نے اس کو اپنے لیے منتخب کر لیا، اپنے لیے چھانٹ لیا۔ ایک انعام تو یہ ملا، اور دوسرا انعام کیا ملا؟
ہم نے ان کو سیدھی راہ دکھائی. پھر سنو، میں عرض کرتا ہوں، میں تقریر نہیں کرتا، وعظ نہیں کہتا، بات سمجھاتا ہوں. اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کی ماننے والا کبھی محروم نہیں رہتا. اللہ کی طرف سے ضرور اجر و انعام ملتا ہے. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے اس کو، ابراہیم کو، دنیا میں بھلائی عطا فرمائی، دنیا میں بھی دیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں رہیں گے، شامل رہیں گے. میں یہ آپ کو خاص بات اسی لیے سنائی ہے، دل کے اندر دھکڑ پکڑ کچھ نہیں رہنی چاہیے. اللہ کے احکام پر دل مطمئن ہونا چاہیے، اور پورے اطمینان، پورے یقین کے ساتھ اللہ کی اطاعت، اللہ کا حکم بجا لانا ہے. دیکھو آگے بھی ایک انعام کا ذکر ہے، لیکن میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس آزمائشی حکم کی تعمیل کی بھی تعریف فرمائی، جس کا ہم آج اس محفل میں ذکر کرنے والے ہیں، اور ہم جس کی نقل کرنے والے ہیں ابھی 20 دن کے بعد. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، آگے کیا ہے بھائی؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جی ہاں، جب وہ دونوں اللہ کے سامنے پوری طرح جھک گئے، فلما اسلما، دونوں جھک گئے اللہ کے حکم کے سامنے، دونوں جھک گئے. اور اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا. تو ہم نے ابراہیم کو آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر دکھایا. یہ دوسری مثال میں نے آپ کو دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا وہ حکم بھی پورا کیا جو آزمائشی تھا. اللہ نے اس کی بھی تعریف فرمائی قرآن پاک. میرے دوستو، پھر ہم اپنی بات پیچھے سے دوبارہ لاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عہد و پیمان کے پابند رہے اور زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانا، عام حکم بھی مانا، جس میں مشقت تھی وہ بھی مانا، جو آزمائشی قسم کے تھے احکام اللہ کے وہ بھی مانے. پیارے دوستو، اپنے آپ کو ایسا بناؤ. ابھی بات اور بھی ہوگی، یہ تمہیدی بات ہے. اپنے آپ کو ایسا بناؤ. اپنے آپ کو ایسا بنانے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں.
اصولی طور پر 3 رکاوٹیں ہیں، ایک نفس، ایک شیطان اور ایک معاشرہ۔ چوتھی بھی ہے جو آپ سنتے ہیں، ناواقفیت، جہالت کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے، ناواقفیت۔ ہر رکاوٹ دور کر دو اور اللہ کے مطیع و فرما بردار بنو۔ جی، نفس روکتا ہے عبادتوں سے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے، شیطان روکتا ہے، اس کی تفصیل معلوم ہونی چاہیے، شیطان کس طرح روکتا ہے، نفس کس طرح روکتا ہے، آتی رہتی ہے تفصیل۔ ہمارا معاشرہ بھی روکتا ہے۔ پیارے بھائیوں، مجھے زیادہ مزہ اس میں آتا ہے کہ بات قرآن پاک سے ہی ہو، حدیث کا نمبر بھی بعد میں ہوگا، جیسے کہ علماء، ائمہ، مجتہدین سب کا طریق یہی رہا ہے، اور قصے کہانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اگر اللہ کے رسول کی بات سمجھانے کے واسطے کسی قصے کی ضرورت پڑے تو بات الگ ہے۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہم نے تجھ پر جو وحی بھیجی ہے، ہم نے تجھ کو جس کام کا حکم دیا ہے، یاد رکھ اس بات سے، اس حکم کی تعمیل سے تجھ کو وہ نہ روک دے جو ہماری بات پر ایمان نہیں لاتا۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه، اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اپنے من کی بات کی مانتا ہے، وہ تجھ کو نہ روک دے۔ معلوم یہ ہوا کہ عام انسانوں ہی کو نہیں بلکہ انبیاء کرام کو بھی اس طرح کی بات پیش آتی ہے۔ دوستو، آج کچھ ہمارا مزاج، ہماری کچھ طبیعت اس طرح کی، ہماری کچھ سمجھ اس طرح کی، جو لوگ وکیل کہلاتے ہیں، ڈاکٹر کہلاتے ہیں، پروفیسر کہلاتے ہیں، دولت مند ہیں، عہدے میں ہیں، حکومت میں ہیں، بس ہمیں وہی معزز دکھائی دیتے ہیں، انہی کے راستے پر چلتے ہیں، انہی کے طریق پر چلتے ہیں۔ نہیں، ہاں، سبھی دھیان دیں، خاص طور سے علماء دھیان دیں۔ ہمارے علماء آج ہمارے خاص طور سے نئے فاضل، ان کو بھی مولوی کہتے ہوئے شرم آتی ہے اپنے آپ کو، وہ ڈاکٹر لگاتے ہیں اپنے نام کے ساتھ۔ کیا ضرورت ہے؟ پروفیسر لگاتے ہیں۔ ہم بھی کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ پروفیسروں کی بات، انجینئروں کی بات، ڈاکٹروں کی بات مانتے اور سنتے ہیں، اور مولانا کی بات نہیں سنتے۔ ہاں، تو پیارے دوستوں، میں اس وقت ایک ہی بات بتا رہا ہوں آپ کو، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ جو ہماری بات پر ایمان نہیں لاتا، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، وہ ہمارے احکام کی تعمیل سے تمہیں نہ روک دے۔ اور سن، فَتَرْدَىٰ، اے
اے موسیٰ تو برباد ہو جاوے گا اگر تو نے ایسا کر دیا تو۔ دوستو سنو اور سمجھو ہم کس کے نقش قدم پر چلیں۔ پچھلے مہینے ایک بات بتائی تھی میں نے خاص طور سے آپ کو، اپنا ظاہر، اپنا لباس، اپنی وضاقتہ، اپنی شکل و صورت نیک لوگوں جیسی بناؤ۔ پوری محفل، پوری مجلس اسی پر چلی تھی۔ تو ہم کن کی پیروی کریں؟ جو پینٹ شرٹ پہن کر، داڑھی منڈا کر یا کٹوا کر، یہود جیسے بال رکھ کر، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، ہم ان کی بات مانیں؟ جی دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات میں نے آپ کو بتائی، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اے نبی، یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ اللہ سے ڈر، اور منافقوں کا اور کافروں کا کہنا مت مان۔ میرے دوستو، میں یہی عرض کر رہا ہوں، نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلو، اور کافر، فاسق، ان کی شکل و صورت دیکھ کر، ان کی مال و دولت دیکھ کر، ان کا عہدہ دیکھ کر، ان کے طور و طریق نہ اختیار کرو۔ یہی ہے روکنا۔ جی خیر، شیطان والی بات بھی بتاویں گے، پھر بتاویں گے، اب تو معاشرے والی بات میں نے بتائی۔ چلو اچھا، ایک جملہ سن لو بس، زیادہ تفصیل نہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ترجمہ نہیں، تفسیر نہیں، حاصل، شیطان یہ کام کرتا ہے کہ برے عمل کو، برے کام کو، بری عادت کو ہماری نگاہ میں اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اس طرح وہ ہم کو روکتا ہے۔ میرے دوستو، میں عرض تو یہ کر رہا تھا کہ جو بھی چیزیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے روکنے والی ہیں، ان سب کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے نہ روک سکیں۔ اب دیکھو، سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے مدعی و فرما بردار بندے کیسے بنے؟ وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ دیکھو ایک خاص بات سنو، سب سنو، سب کی سمجھ میں آئے گی بات، علماء بھی سنیں، ان کی سمجھ میں زیادہ بات آئے گی۔ حضرت موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ عراق چھوڑ دیجیے گا، موصل چھوڑ دیجیے گا اور فلسطین چلے جائیے گا۔ تو یہاں ہجرت کر رہے ہیں عراق سے فلسطین کی طرف، عراق سے ملک شام کی طرف، اور فرما رہے ہیں انی مہاجر الی ربی۔ کیا ترجمہ اس کا؟ میں سب کو چھوڑتا ہوں اور اپنے رب کے پاس جاتا ہوں۔ میرے دوستو، بس ایک ہی جملے میں سن لو، جو چیز بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں رکاوٹ بنے اسے چھوڑ دو۔ یہی مطلب ہے انی مہاجر الی ربی کا۔
جی اسے چھوڑ دو، اور پریشانی میں پڑ جاؤ گے، الجھن میں پڑ جاؤ گے، استاد سے پوچھتے رہنا، شیخ سے پوچھتے رہنا، ضرور بناؤ شیخ، اور سب کچھ اس سے پوچھ پوچھ کر کرو، نہیں الجھن میں پڑ جاؤ گے۔ جی میرے دوستو، اب میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ باتیں بتا کر کہ ہمیں اللہ کا مطیع و فرما بردار بننا ہے، اور جو بھی اطاعت اور فرما برداری میں رکاوٹ بنے ہمیں اس سب کو چھوڑ دینا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے احکام میں سے ایک حکم وہ ہے 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج میں جانور ذبح کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں خون بہانا، اراقت دم، جانور ذبح کرنا۔ ان دنوں میں جانور ذبح کرنا اور خون بہانا یہی عبادت ہے، اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اب میری پچھلی باتیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے ان کو یاد کرو۔ یہ حکم سمجھ میں آوے جب بھی ماننا ہے، اور سمجھ میں نہ آوے جب بھی ماننا ہے۔ مان لو تھوڑی دیر کے لیے، اگر یہ جانوروں پر ظلم ہے تب بھی یہ حکم ماننا ہے۔ مان لو تھوڑی دیر کے لیے، اگر یہ مال ضائع کرنا ہے تب ضائع کرنے میں شامل ہے تو بھی اللہ کا حکم ماننا ہے۔ ہماری سمجھ میں اس کی کوئی حکمت مصلحت آوے یا نہ آوے، ہمیں ماننا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ پچھلی بات یاد کرو جو میں نے تمہید کے طور پر آپ کے سامنے کہی۔ ہمارے اس عمل پر، ہماری اس عبادت پر کوئی اعتراض کرے، یہی کہے کہ یہ ظلم ہے، یہی کہے کہ یہ مال ضائع کرنا ہے، یہی کہے کہ یہ بے رحمی ہے، یہی کہے کہ یہ پاپ ہے، لیکن ہمیں حکم ماننا ہے۔ بلکہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، ہمارے اندر اتنا علم، اتنی معلومات ہونی چاہیے ہم کو کہ ہم ان کو لاجواب کر سکیں اور یہ ثابت کر سکیں کہ یہ ظلم نہیں ہے، بے رحمی نہیں ہے، پاپ نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ماننا ہے اور ہمیں یہ بھی ثابت کر دینا۔ بعض بات اللہ رب العزت موقع پر دل میں ایسی ڈال دیتا ہے کہ وہ خود کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کتنی اچھی اور کتنی قیمتی بات تو کہہ گیا۔ میں دیوبند سے ادھر ہی اپنے وطن ہی جا رہا تھا، دیوبند سے نانوتے جانے والی بس میں بیٹھا تھا، ایک فوجی میرے پاس بیٹھا تھا، بات شروع ہو گئی، بقرعیدی کا وقت زمانہ قریب تھا، تو میں نے اس کو یہ بات اسی کی سمجھ کے اعتبار سے سمجھائی۔ میں نے یہ عرض کیا اس کو، میں نے کہا آپ کو بندوق رائفل تھمائی گئی ہے، ہاں، جب آپ کا باس حکم دے آپ کو اور آپ 10 لاشیں گرا دیں تو آپ نے پاپ کیا؟ نہیں، میں نے تو میرے باس کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ اگر آپ باس کے حکم کے باوجود رائفل اپنی نیچے کر لیں کہ مجرم سسپینڈ، ہاں، ایک بات تو اس کو یہ سمجھائی اور اسی سے بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ
جب حکم ہے تو پھر یہ ظلم نہیں ہے، جب یہ حکم ہے تو یہ پاپ نہیں ہے۔ میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا، مجھے کچھ اور کہنا ہے، میں تو کچھ باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں بڑی بنیادی، اور صرف قربانی سے متعلق نہیں بلکہ اللہ کے ہر حکم سے متعلق۔ میرے دوستو، کسی کی بات سے متاثر ہوئے بغیر، دل میں آنے والے کسی بھی وسوسے سے متاثر ہوئے بغیر، اور یہ وسوسہ اور یہ برا خیال اکثر و بیشتر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے اس حکم کی تعمیل کیجیے اور پوری خوش دلی کے ساتھ کیجیے، ثواب کی امید کے ساتھ کیجیے۔ پہلی بات، مزے کی باتیں تو بہت ہو لی اب تک، اب کچھ مسائل کی بات سنو۔ پہلی بات، ہر بالغ آدمی، مرد عورت، ہر بالغ آدمی سب سے پہلے یہ فیصلہ کرے کہ تیرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ خود اتنا علم نہیں، خود اتنی معلومات نہیں تو اہل علم سے معلوم کرے، اپنی صورتحال ان کے سامنے پیش کر کے ان سے معلوم کرے میرے ذمہ قربانی واجب ہے یا میرے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر قربانی واجب ہے تو پھر قربانی کرے، اور ابھی کہوں اور اس طرح کرے جس طرح شریعت میں حکم دیا گیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بہت ممکن ہے وعظ میں، تقریر میں دوسرے علماء کرام کتاب پڑھ کر سناویں آپ کو، ائمہ اعظام، اور آپ کو یہ بات معلوم ہو، لیکن میں بھی آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں اور آپ اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں کہ میرے ذمہ قربانی واجب ہے کہ نہیں ہے۔ کیا جس کے ذمہ نہیں، جس کے پاس 87 گرام سونا ہے اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ جس کے پاس 612 گرام چاندی ہے اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ جس کے پاس کچھ سونا کچھ چاندی ہے اور دونوں کی قیمت ملا کر چاندی 612 گرام چاندی کی برابر ہو جاتی ہے، اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر تجارت کا مال ہے، اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ جس کے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر کیش روپیہ پیسہ موجود ہے، اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ اور جس کے پاس اس کی ضروریات اصلیہ، بنیادی ضرورتوں کے علاوہ کوئی بھی اتنا سامان ہے جو 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے، اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن قربانی واجب ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے تاکہ آپ میری اس بات پر عمل کر سکیں کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ میرے ذمہ قربانی واجب ہے کہ نہیں۔
جب آپ یہ سوچیں گے کہ میرے ذمہ قربانی واجب ہے کہ نہیں ہے، تو سینکڑوں مسائل، سینکڑوں سوال آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ پھر آپ علماء کرام اور مفتیان اعظام سے پوچھیں گے، نہیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بار بار یہ بات کروں، ہم نے تو علماء کو، امام صاحب کو، حضرت جی کو اس واسطے طے کر رکھا کہ وہ ہمارے دنیوی مسائل حل کریں، ہماری بیماریاں دور کریں، ہمارے قرضے دور کریں، ہمارا کاروبار کے دھکا ماریں، ہمارے لیے استخارہ کر کے آئندہ کی بات بتاویں، ہمیں تندرستی دیں۔ یہ تو کام اللہ کے ہیں، یہ تو اللہ کے کام ہے، یہ کسی بندے کے کام نہیں ہے۔ علماء کرام تو اس واسطے ہیں کہ ان سے دین پوچھو، دین کا راستہ پوچھو، مسائل پوچھو کہ دین پر عمل کیسے کریں۔ میرے دوستو، اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی ہے، زکوٰۃ کے واسطے ضروری ہے کہ نصاب کے بقدر مال آنے کے بعد اس پر سال گزر جائے۔ جو میں نے آپ کو بتایا مال، اس کو نصاب کہتے ہیں۔ اور قربانی کے واسطے یہ ضروری نہیں ہے کہ مال آنے کے بعد اس پر سال گزر جائے۔ مان لو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اتنا پیسہ مہینے 2 مہینے پہلے حاصل ہوا، تو بھی قربانی واجب ہے۔ مان لو تھوڑی دیر کے لیے 10 ذی الحجہ کو ہی آپ کو اتنا پیسہ ملا، تو قربانی واجب ہے۔ مان لو 11 کو ملا، مان لو 12 کو ملا، مان لو 12 کی شام کو ملا، مان لو 12 کی شام کو اس وقت ملا کہ اتنی دیر میں آپ کٹڑا تلاش کر کے اس کو ذبح نہیں کر سکتے، پھر بھی قربانی واجب ہے۔ مسائل بعد میں پوچھیں۔ جی ہاں، مثال کے طور پر والد محترم کا 10 ذی الحجہ کو انتقال ہو گیا اور وہ دولت آپ کے حصے میں آ گئی، قربانی آپ پر واجب ہو گئی۔ ابا جی نے جو کٹڑا خرید رکھا وہ ذبح کریں یا نہ کریں ان کی طرف سے، وہ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کو اپنی طرف سے قربانی کرنی ہے۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ پیارے بھائیوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر شخص اس بات پر غور کرے کہ میرے ذمہ قربانی واجب ہے کہ نہیں۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ، آسان سا مسئلہ، جس کے پاس قریب 1.5 لاکھ روپے ہیں، 1,60,000 روپے ہیں، اس کے ذمہ قربانی واجب ہے، اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے۔ ان پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، قربانی اس پر واجب ہے۔ میں پہلی بات آپ کو یہ بتائی کہ ہر شخص اس پر غور کرے اور فیصلہ کر کے اللہ کے اس حکم کی تکمیل کرے، اللہ کے اس حکم کو پورا کرے، کسی سے متاثر نہ ہو، کسی سے متاثر نہ ہو۔ اگلی بات جی، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ رب العزت نے قربانی کے ضمن میں ہی یہ ارشاد فرمایا ہے، اور علماء کرام اس کا مطلب یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے، دین نے، بات سب کی ایک ہی ہے، قربانی کے سلسلے میں جن احکام اور جن آداب کی رعایت کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی رعایت کے ساتھ قربانی کریں، یہی ہے اس کی تعظیم، یہی ہے اس کی تعظیم۔
وقت ہو گیا۔ پیارے بھائیوں، میں اس سلسلے میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہ نہ دیکھیں کہ کٹڑا کتنا سونا ہے۔ سونا جانتے ہو کسے کہیں؟ کتنا خوبصورت کٹڑا ہے۔ یہ نہ دیکھو کتنا موٹا تازہ ہے، یہ دیکھنے کی چیزیں بعد کی ہیں۔ یہ دیکھو اس کی عمر پوری ہے کہ نہیں ہے۔ یہی اللہ کے شاعر، اللہ کے احکام کی یہی تعظیم ہے، اور یہی ثواب کا ذریعہ سبب ہے۔ صرف کٹڑا کاٹ کر گوشت کھا لینا یہ قربانی نہیں ہے، بلکہ آپ اس سلسلے میں اللہ کے احکام کی کتنی پابندی کرتے ہیں، اس کا نام یہ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ تو اس دوسری بات کا حاصل یہ ہوا کہ آپ مسائل کو سمجھ کر، یہ دیکھ کر کہ اس جانور کی قربانی درست ہے کہ نہیں، جائز ہے کہ نہیں، یہ دیکھ کر پھر اس خریدیں اور اس کو قربانی کریں۔ اس کی عمر پوری ہے کہ نہیں، اس میں کوئی عیب ایسا تو نہیں جو قربانی کے لیے مانع ہے، تو قربانی کریں۔ چاہے وہ پتلا دبلا تو ہو، لیکن اس کے اندر ایسا کوئی عیب نہ ہو جو قربانی سے رکاوٹ بنے، اس کی عمر پوری ہو۔ ہاں ان کے ساتھ اگر وہ اچھا فربہ بھی ہے، بہت اچھا بھی ہے، تو سبحان اللہ، پھر نور علی نور۔ اسی طرح میرے دوستو، یہ تو بات جانور تک آ گئی، اب اس کے بعد بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکام ہیں، جو ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، بیشتی زیور میں لکھے ہوئے، دوسری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان پر عمل کیجیے۔ ذبح کا کیا طریقہ ہے، گوشت تقسیم کرنے کا کیا طریقہ ہے، پھر جب گوشت اپنے پاس آ جاوے اس کو کھانے کھلانے کا کیا طریقہ ہے، اس سلسلے میں اللہ کے کیا احکام ہیں۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور پیارے بھائیوں، اتنا عرض کرتا ہوں جو میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کا ایک حکم آ رہا ہے، اس میں کتنا ثواب ہے وہ بھی آپ پڑھیں گے، ہمارے لیے اس میں کیا کیا ہے وہ بھی آپ سنیں گے۔ اس کی فضیلتیں کتنی ہیں، بہت ہیں۔ باقی آپ سن رہے تھے عصر کے بعد، بات تو وہ ہوتی ہے جو اپنے من کو بھاگے۔ ایک وقت آئے گا اور بڑا مشکل وقت ہوگا، بہت ہی مشکل وقت ہوگا، اور وہ وقت ہوگا پل صراط پہ کو گزرنا۔ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اور 1500 سال کا راستہ۔ رسول دیکھو، سنو میرے بھائیوں، کتنا بھاری وقت ہوگا، ہر شخص کو اس سے گزرنا پڑے گا، ہر شخص کو اس میں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ کتنا بھاری وقت ہے۔ آیات احادیث کے واقعات کے روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جتنا آپ نے پل صراط کے بارے میں سنا اتنا ہی کافی ہے۔ یہ جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا،
اس پل سے گزر کر ہی جنت میں جایا جائے گا. جو اس سے نہیں گزر سکے گا جہنم میں گر جائے گا. تو یہ قربانی اس دن کام آئے گی، یہ قربانی اس وقت کام آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم. اپنے قربانی کے جانور کھلا پلا کر خوب اچھا موٹا تازہ کر لیا کرو کہ یہ پل صراط پر تمہارے لیے سواری ہوگی. کوئی کچھ اعتراض کرے گا اس پر، کوئی کچھ سوال کرے گا اس پر، علماء سب کا جواب دیں گے. بس ایک بات سن لو، سب جوابوں کا جواب ہے، سب سوالوں کا جواب ہے، یوں کہہ لو آپ، سب سوالوں کا جواب. کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، اس کو تو چھوڑو. قربانی کی خاصیت یہ ہے کہ پل صراط پہ کو گزرنا آسان ہو جائے گا. قربانی کا فائدہ یہ ہے کہ پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا. اس واسطے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کچھ لوگ تو گھسٹ گھسٹ کر چلیں گے، اس کے باوجود پار نہیں کر سکیں گے، جہنم میں گر جانا. اور کچھ لوگ پلک جھپکنے کے برابر یہ 1500 سال کا راستہ طے کر دیں گے، اس پل صراط پہ کو گزر جائیں گے پلک جھپکنے کے برابر. یہ وہی ہوں گے جنہوں نے وہ اعمال کیے ہوں گے جو پل صراط پر گزرنے کو آسان بنائیں گے. ہاں، حدیث پاک میں آیا ہے مومن کامل کو جب وہ پل صراط پہ کو گزر رہا ہوگا، جہنم کہے گی جلدی سے آگے کو چل، جلدی سے آگے کو چل، تو نے تو میری آگ ہی بجھا دی. پیارے دوستو، کیا کا ثواب اسے گروایا جانا، یہ اس آڑے وقت کے واسطے ہے. اپنے سادے الفاظ میں کہو یہ اس برے وقت کے واسطے ہے. بس اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے، تقوی و طہارت عطا فرمائے، اپنی محبت و معرفت عطا فرمائے. پیارے بھائی، جو کچھ بتایا یاد رکھو. میں نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کی مطیع و فرما بردار بندے بنا، ہر حال میں. کیسے بنیں گے؟ جو چیز بھی رکاوٹ بنے اللہ کی اطاعت فرما برداری میں، جو چیز بھی رکاوٹ بنے تقوی میں، اسے چھوڑ دو. اللہ کا ہر حکم مانو. ہاں، بات چیزیں ہیں وقت پر بہت سمجھ میں آتی ہے. الدنیا ملعون وما فیہا ملعون. اگلے الفاظ صحیح سے یاد نہیں لیکن کہہ دیتا ہوں میں، چلو میں کہتا بھی نہیں. دنیا پر اللہ کی لعنت، اللہ کی رحمت سے دور، اور جو بھی دنیا میں ہے سب اللہ کی رحمت سے دور.
مگر وہ دنیا کی وہ جو اللہ کی اطاعت میں مددگار بنے. جی جو اللہ کی اطاعت میں مددگار بنے وہ اختیار کرو. جو اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بنے اسے چھوڑ دو. انی مہاجر الی ربی. اور اللہ کا ہر حکم مانو. ان احکام میں سے ایک حکم قربانی ہے. دل میں کسی بھی وسوسے کے لائے بغیر، کسی کے بھی اعتراض کے کرنے کے باوجود قربانی خوش دلی سے ہر اس شخص کو کرنا ہے جس کے ذمہ واجب ہے. بات تو دوسری کر رہا تھا میں، لیکن جب دل میں آ جاوے تو قربانی واجب، پھر بھی قربانی نہیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جھیل سکتے ہو؟ ان کا غصہ تو اللہ کا غصہ ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے بھی نہ ہوگا. کتنی ناراضگی، کتنا غصہ. ہاں اس لیے میرے دوستو، شادی شدہ ہو، بے شادی شدہ ہو، ابا جی کے ساتھ کام کرتا ہو یا خود اپنا کام کرتا ہو، سب اس بات کی تحقیق کریں میرے ذمہ قربانی واجب ہے کہ نہیں، اور قربانی کریں. اگر واجب ہے تو ضرور کریں، اور اس طرح کریں جس طرح کتابوں میں لکھا ہے، جس طرح اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اس طرح. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں. تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں. اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے. اس ساری کائنات تو نے ہی پیدا کی ہے، اس ساری کائنات کا نظام تو ہی چلاتا ہے، اس ساری کائنات کو روزی تو ہی پہنچاتا ہے. اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا. اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے. اے اللہ ہم تیری ان تمام اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما. اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما.
ایمانی تقاضوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اپنے احکام کا یقین عطا فرما، اپنے احکام، اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف عطا فرما جو ہر گناہ سے روک دے، اتنا خوف عطا فرما جو ہر نافرمانی سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، اپنے علم پر عمل کی توفیق نصیب فرما، ہم نے یہاں جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، اپنی طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر، تیری نصرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنی طاعت و عبادت کی توفیق نصیب فرما، اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ تیری شان بہت بلند ہے، بہت ہی بلند ہے، ہم تیری شایان شان تیری عبادت نہیں کر پاتے۔ اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دیں، اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر کے تمام افراد کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو، خاص طور سے دعا کے لیے کہنے والوں کو صحت و قوت عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ تو سب کی ضرورتوں سے بخوبی واقف ہے، جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، جس کو کاروبار کی تلاش ہے اس کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، جس کو کاروبار عطا کیا ہے اللہ اس میں برکت اور ترقی عطا فرما، ہر قسم کے حوادث سے حفاظت فرما۔ خاص طور سے تیرے وہ نیک بندے، اہل خیر بندے جو دین کی نصرت کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت فرما، اللہ ان کے گھروں میں برکت فرما۔ اے اللہ
جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما، جن کے رشتوں میں کوئی بھی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ کو دور فرما، جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جن کو بیٹی کی تمنا ہے بیٹی عطا فرما، جن کو بیٹے کی تمنا ہے بیٹا عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد عطا کی ان کی اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے دل کی راحت بنا، ملک و ملت کا خادم بنا، بہترین صلاحیتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا دے، ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین، سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرما، ہم سب کے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ نرم مزاجی عطا فرما، نرم کلامی عطا فرما، بردباری عطا فرما، سمجھداری عطا فرما، ہر ایک کا حق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، خاص طور سے ماں باپ کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ مال، جان، ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما، اچانک پیش آنے والے حوادث سے حفاظت فرما۔ اے اللہ صاف ستھری زندگی عطا فرما، ڈھنگ کی موت عطا فرما، بلا کسی ندامت کے اور بلا کسی آزمائش کے اپنے پاس بلا۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما، مرتے دم تک دین حق، دین اسلام پر ثابت قدم فرما، اپنے اپنے مقدرہ مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔